بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا اردو گرامر کا لیکچر انتہائی اہم آپ کے لیے 4-5 منٹ کا لیکچر ہے۔ بہت سارے بچے میسج کر کے پوچھ ہوتے ہیں سر کہ خط کیسے لکھتے ہیں، خط لکھنے کا پیٹرن بتا دیں، طریقہ بتا دیں۔ تو میں آج کا لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں، 5 منٹ آپ نے میری طرف دھیان سے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد جو مرضی خط آ جائے آپ کو پیپر میں، آپ اس کو بآسانی لکھ لیں گے۔ خط لکھنے کا بہت آسان سا طریقہ ہے جو آج تک ہم کرتے آئے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں جو آج تک ہم کرتے آئے لیکن آج کے بعد انشاءاللہ آپ کو وہ غلطیاں نہیں کریں گے۔ آپ کو میرے اللہ نے چاہا تو میری باتیں آپ کے دماغ میں، دل و دماغ میں بیٹھ جائیں گی، اور یہ غلطی آج کی بات مت کیجیے گا۔ خط ہوتے ہیں 2 طرح کے، وہی بات انگلش میں جیسے فارمل انفارمل، اردو میں رسمی اور غیر رسمی۔ رسمی خط اور غیر رسمی دونوں طرح کے خط لکھے جاتے ہیں، باقی پیٹرن سارا سیم ہے۔ مثال کے طور پہ ایک خط ہے، میں لکھتا ہوں اپنے والد صاحب کے نام خط لکھ رہا ہوں اور انہیں اپنی ناکامی کی وجہ بتا رہا ہوں جی کہ میں امتحان میں ناکام کیوں ہوا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ایسا ہے، آپ نے اپنے پیج کے سیدھے ہاتھ پہ جو ٹاپ کارنر ہوگا سیدھے ہاتھ کا، وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے امتحانی مرکز۔ امتحانی مرکز لکھ کے اس کے آگے کوئی کاما، کوئی فل سٹاپ، کوئی چیز نہیں ڈالنی۔ امتحانی مرکز لکھنا ہے۔ بچے غلطی کرتے ہیں، کمرہ امتحان یا کمرہ امتحان لکھتے نہیں لکھنا سر، صرف کیا لکھنا ہے امتحانی مرکز، کوئی کاما فل سٹاپ نہیں ڈالنا۔ پھر آپ نے مثال کے طور پہ تاریخ لکھنی، کوشش کریں اردو میں لکھیں 5، اس کے آگے 5 کے آگے ختمہ ڈالیں، 5 جولائی فرض کیا 2025۔ ٹھیک ہے، 5 جولائی 2025 میں نے لکھ لیا، اس کو 2025 آپ بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد تقریباً جہاں پہ یہ ختم ہو رہا تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے آپ نے لکھنا ہے، جس جان کو بھی لکھ رہے ہیں، پیارے ابا جان، اور ابا جان کے آگے آپ نے ندائیہ کا سائن لازمی ڈالنا ہے۔ پنکچویشن کی غلطی نہیں کرنی، رموز و اوقاف کی غلطی نہیں کرنی، ہر پوائنٹس کے نمبر ہیں۔ اگر 6 نمبر کا آپ کا خط آ رہا ہے تو 0.5 مارکس اس کے ہیں، 0.5 مارکس اس کے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بھی نمبر ہیں۔ اب میری بات یاد رکھیے گا، اگر 10 نمبر کا تو پھر تو ایک نمبر اس کے نفذ مضمون کے آپ کے پاس پھر 6 نمبر آئیں گے، لیکن میں آپ کو ساتھ سے لکھ کے بتاتا ہوں۔ اسی طرح آپ نے یہ پیٹرن فالو کرنا ہے۔ امتحانی مرکز، پھر 5 جولائی 2025 یہ یاد رکھ لیں، یہ ڈیٹس آپ یاد کر لیں، پیارے ابا جان۔ اور اگر ہم رسمی لکھیں گے، مثال کے طور پہ کسی اخبار کے مدیر کے نام لکھتے ہیں، تو پھر جو میرا مدیر ہوگا یا جو اخبار کے رسالہ کا ایڈیٹر ہوگا، یا آپ فار ایگزامپل خط لکھ رہے ہیں کسی ایڈمنسٹریٹر کے نام پہ، یا آپ خط لکھ رہے ہیں کسی چیف انجینئر کے نام پہ، تو سمپل پھر آپ نے اس کا وہ لکھنا پڑے گا۔ آپ نے سمپل لکھنا ہے محترم مکرمی چیف ایڈیٹر، اور پھر آپ نے بس آگے اس کا جو ہے نا ندائیہ آپ نے لازمی ڈالنا ہے۔ ندائیہ نہیں ڈالیں گے پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ پھر یہاں پہ انہی کے نیچے السلام علیکم، میم کے اوپر پیش ڈالیے گا السلام علیکم، علیکم کے فوراً بعد ندائیہ لازمی ڈالیے گا۔ ندا دینا، پکارنا، آواز دے کے دیکھ لو، پروین شاکر نے کہا تھا آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے، ایم افراز صاحب کا شعر، آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گا تو ہے۔ السلام علیکم۔ اب اس کے فوراً بعد جہاں پر ندائیہ ختم ہوئی اس کے نیچے سٹارٹ کرنا ہے۔ آپ لوگ نا سٹارٹ کرتے ہیں، میں خیریت سے ہوں، امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے، لیکن آج ایک استاد کے طریقے سے بڑی پیاری بات، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، نفیس لوگوں کی ہوتی ہے، ہر عذاب بھی نفیس۔ آپ نے یہ بات لکھنی ہے، جو مرضی خط ہے، آپ کی خیریت، آپ کی خیریت کا طالب بخیریت ہے، آپ کی خیریت کا طالب، اس کا یہ وہ پوری بات ہوگی، میں خیریت سے امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے، بس آپ اتنی سی بات لکھنی ہے، آپ کی خیریت کا طالب بخیریت ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی کہ میں ٹھیک ہوں، امید کرتا ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے۔ بھائی یہ جملہ یاد کر لیں، آپ کی خیریت کا طالب بخیریت ہے، آپ کا خط ملا، آپ کا خط ملا، پڑھ کر دل باغ باغ ہو گیا، پڑھ کر دل باغ باغ، باغ باغ ہونا خوش ہو جانا، محاورہ استعمال کروں، باغ باغ ہو گیا۔ جو محاورے، جو کوٹیشنز آپ استعمال کریں گے، کوشش کریں اس کو مارکر کے ساتھ لکھ لیں، تھوڑا سا اٹریکٹیو بھی لگے گا اور پڑھنے والے کے لیے آسانی بھی کریٹ ہو جائے گی۔ آپ کا خط ملا، پڑھ کر دل باغ باغ ہو گیا، کیا آپ میری صحت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یا آپ مجھ سے میرے امتحان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یا آپ مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بھائی نے جو اسکول میں اس کی امتحان ہوئے تو اس میں اسے اول آیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں
کوشش کیجئے گا یہ جو آپ کے پاس نفس مضمون ہے نا، یہاں سے بعد آپ کے پاس نفس مضمون ہوتا ہے، اگر 6 نمبر کا آپ کے پاس خط آئے گا تو نفس مضمون آپ کے 4 نمبر ہوں گے، تو کوشش کیجئے گا نفس مضمون ایک صفحے کا تقریباً ہونا چاہیے اور پورا خط آپ کا 1.5 پیج پہ آ جائے، ایک پورا صفحہ کوشش، اور خط ہمیشہ یاد رکھنا صفحے کے ٹاپ سے سٹارٹ کرنا ہے، درمیان سے خط نہیں سٹارٹ کرنا، ٹاپ سے سٹارٹ کریں اور اگلے پیج کے آدھے پہ جا کے اس کا اختتام کر دیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور نفس مضمون یہ جو آپ کے پاس یہ پورا السلام علیکم کے بعد کی کہانی ہے، اس کو نفس مضمون کہا جاتا ہے، اور نفس مضمون آپ نے کوشش کرنی ہے نوٹ تقریباً 1 پیج کا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ مت کریں، اس کو زیادہ ان چیزوں کو مزید لمحہ مت کریں، کوشش کریں کہ محاورے، آیات کا حوالہ، حدیث، ان چیزوں کی کوٹیشنز کو لازمی استعمال کریں، اس سے تھوڑی سی اٹریکٹیونیس بڑھے گی، اور جب کوئی حدیث کوٹ کریں، جب کوئی محاورہ لکھیں یا جب کسی آیت کے بارے میں لکھیں تو آپ اس کو مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کریں۔ آخر میں آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے بالکل اگلی لائن میں والسلام الٹے ہاتھ پہ، وہ سیدھے ہاتھ سے سٹارٹ کرنا، الٹے ہاتھ پہ لکھنا ہے آپ کا بیٹا، آپ اگر بیٹے ہیں تو بیٹا، بیٹی ہیں تو بیٹی، آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی، ٹھیک ہے جی، یا آپ کا فرما بردار بیٹا لکھ لیں، وہ زیادہ اٹریکٹیو بن جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الف بے، اپنا نام لکھنے سے گریز کریں، الف بے جیم، الف بے جیم بھی لکھ سکتے ہیں یا دال رے سین بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں سیم باتیں ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، الف بے جیم لکھیں پھر بھی ویل اینڈ گڈ ہے، لام میم نون لکھیں پھر بھی لکھ سکتے ہیں، دال رے سین لکھیں پھر بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر یہی خط آپ کے پاس رسمی ہو تو آپ نے اگر کسی اخبار کی مدیر کے نام پہ لکھنا ہے تو آخر میں والسلام آپ کا مخلص، یہاں پہ کیا آپ استعمال کریں گے، آپ کا مخلص۔ رسمی اور غیر رسمی میں یہی فرق ہے، رسمی میں آپ کے پاس یہ آ جائے گا اور غیر رسمی میں سمپل آپ نے جیسے لکھتے ہیں اس کو اسے لکھیے گا، باقی چیزیں سب میں دونوں خط میں سیم ہیں، اور کوئی چیز یہاں پہ جس کو بھیج رہے ہیں آپ نے یہاں پہ پیارے ابا جان، پیارے دوست، اور وہ جس کو بھیجا جائے گا اس میں اس کا نام آپ نے لکھنا ہے۔ یہ جتنے بھی آپ کے پاس ریلیٹیوز ہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب، ان کو فارمل خط ہی لکھے جاتے ہیں۔ یہ بہت آسان سا طریقہ تھا، امید ہے بات آپ کے پلے پڑ چکی ہے، اس نہ چیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔